السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے گھر کے بھیدی نے عمران خان کی لنکا ڈھا دی ہے۔ لنکا کیا ڈھا دی ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی منافقت کو بھرے بازار ننگا کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے عمران خان صاحب کی منافقت کو۔ ان دنوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیا پروپیگنڈا لے کر چل رہے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش 3 نے کی۔ عمران خان صاحب ان 3 سے قتل کی سازش کا بیانیہ بنانے سے پہلے ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا، عمران خان صاحب کے گھر کا فرد کہنے والے ایک شخص جو ہیں، جو عمران خان صاحب کے قریبی ہیں، میاں والی کے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے اس ڈیوٹی پر لگایا تھا کہ جن کے اوپر عمران خان الزام لگا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان میں سب سے بڑا کردار جو ہیں میجر جنرل فیصل نصیر، وہ ان کے دوست بھی ہیں، یعنی جن کو عمران خان صاحب نے ڈیوٹی دی، کیا جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسے شخص نہیں ہیں، میں آپ کے معاملات طے کروا سکتا ہوں، ٹھیک کروا سکتا ہوں، جو غلط فہمیاں ہیں دور کروا سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف ڈیوٹی دے دی، بلکہ عمران خان صاحب ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے، صرف فیصل نصیر کے ساتھ نہیں، باقی 2 کے ساتھ بھی، اور ملاقات طے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اچانک چکا مارا، اور عمران خان صاحب نے ایک نیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب اس پر میں آتا ہوں۔ اب عمران خان صاحب کے لیے میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی باتوں کو لوگ بیانیہ کر کے پیش کرتے ہیں، وہ بیانیہ نہیں ہوتا، وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ بیانیہ کی ایک عمر ہوتی ہے، بیانیہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی، وہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے، وہ کوئی غبارہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی آ کر بچا بچا چھیڑ کر اس کی ہوا نکال دیتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے غباروں کی ہوا نکل رہی ہے، چاہے وہ تھا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، امریکی سازش والا معاملہ، یا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑا جو پروپیگنڈا کا ہتھیار آیا تھا وہ تھا ارشد شریف شہید کا قتل۔ اس پر عمران خان صاحب نے کھیلنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ اب عمران خان صاحب ایک اور جو وزیر آباد کا حملہ ہے اس کی بنیاد پر ایک نیا پروپیگنڈا لے کر چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشنز تو ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حقائق کیا ہیں جب تک ظاہر بندہ کیا کہتے ہیں وہ تفتیش نہیں کرتا، تحقیقات نہیں کرتا، یا پھر کچھ واقعات ہوتے ہیں جس کو وہ جو سرکمٹینشل ایویڈنس جو ہیں وہ اگر میل نہیں کھاتے، وہ اگر اس کو الزام کو کی صحت کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کے دلیل کے طور پر سامنے نہیں آتے، تو پھر ظاہر ہے پھر بات جو ہے پروپیگنڈا ہوتی ہے، پھر ایک پروپیگنڈا چھوڑ کر دوسری چھوڑ کر تیسری، تو خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں۔ اس پر میں آنے سے پہلے ذرا جو عمران خان صاحب کو جو پریشانی لاحق ہے ظاہر ڈے 1 سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا نواز شریف کو نکال کر، نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، جیل بھیجا گیا، پھر ان کی پارٹی کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو سو کال لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ تو رہا نہیں ہے، وہ گزر رہا ہے گجرانوالہ ڈویژن سے یا گجرات ڈویژن سے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک تقریر ہو گئی حافظ آباد میں، وہ کسی نے کر دی، غلط کیا، وہاں پر کھڑے ہو کر سب نے اس تقریر کو کہا کہ بھئی یہ تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس قمر سم تھنگ نام تھے، قمر زمان صاحب کوئی تھے، حافظ آباد کے مسلم لیگ نون کے مقامی لیڈر تھے، تو وہ جس صاحب کے اپنا مکان وہ جگہ پر وہ کارنر میٹنگ یا وہ ورکر کنونشن ہو رہا تھا، زمان بھون صاحب، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا، سائرہ افضل تارڑ صاحب اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی صاحبہ، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا، مسلم لیگ نون کی ساری لوکل لیڈرشپ پر پرچے ہو گئے، اور پھر گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مکمل یعنی کھلی چھوٹ ہے، وہ جو کچھ کہیں، جس کے اوپر الزام لگائیں، لیکن اب وہ کھلی چھوٹ کے زمانے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک تو جن کو بھیج کر باہر سیاست سے باہر کر کے عمران خان صاحب کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کو سارے وسائل دے کر پروپیگنڈا کر کے ایک بہت بڑا عمران خان صاحب کا بت بنایا گیا تھا، اب وہ بت جو ہے خود ہی کھانے کو آ گیا ہوا ہے۔ وہ روبوٹ بناتے ہیں نا، کئی فلمیں ایسی ہیں کہ روبوٹ بناتے ہیں، اور روبوٹ جو ہے وہ بنانے والوں کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کے روبوٹ ہوں، اور عمران خان صاحب نے تو ایک پراپر روبوٹوں کی ایک بنائی ہوئی ہے نا پراپر فوج، جو عمران خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر یقین کر دیتے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کر عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ نواز شریف صاحب
جنوری کے آخری ہفتے یا آخری عشرہ جو ہوتا ہے عشرہ، اس کے بعد یعنی 20 جنوری کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان میں حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں جس کی وجہ سے میں نے یہ بات گزشتہ 1-1.5 مہینے سے گزارش کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پہلے آ جائیں، لیکن میرا جو حساب کتاب کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، یا میرے پاس جو وہ سیاسی جوتشی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یعنی جنوری کے اینڈ اور فروری کے آغاز سے پہلے نہیں آ سکتے۔ تو خبر لندن سے آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جن سے اپنے چھوٹے بھائی ملنے بھی گئے تھے، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، تو نواز شریف صاحب کو جو سفارتی پاسپورٹ ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، وہ مل گیا ہوا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے جو معاملات، کیونکہ یہاں پر ان کی طرف سے ڈیلے ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے انہوں نے کوئی درخواست دینی ہے، جو مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ سیم کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب کو سزا آئی ہوئی ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب کی ایک درخواست جانی ہے حفاظتی ضمانت کی یا جو بھی ہے، وہ سارے معاملات ابھی جائیں گے، اس میں جو ہوگی ڈیولپمنٹس ہوں گی، یہ ساری کی ساری ہوں گی 29 نومبر کے بعد، یعنی نئی تقرری نئے آرمی چیف صاحب کے آنے کے بیٹھنے کے بعد، کیونکہ جو پاکستان کی سیاست ہے، اب اس میں کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، اس وقت جو سیاست ہے وہ اسی عہدے کے گرد گھوم رہی ہے، اسی تعیناتی اور تقرری کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو مطلب کل تو واضح ہو گیا نا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، تو ایک خبر یہ آئی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، دوسری خبر یہ آئی یعنی آرمی چیف الوداعی ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں، دوسری خبر یہ آئی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں خبریں جو ہے وہ عمران خان صاحب پر پہاڑ بن کر گری، لیکن اس کے اوپر ایک اور پہاڑ عمران خان صاحب کے اوپر گرا دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو لایا گیا، جن کو بھیج کر وہ واپس آ رہے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کا مکان ہے اور کسی کی زمین ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، اس پر قبضہ کر کے کسی کو دلوایا گیا، تو وہ قبضہ واگزار کروانے اصل مالک آ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ووٹ بینک کے حوالے سے بھی، میں بات کر رہا ہوں سیاست میں جگہ بنانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کچھ بھی 100% پولیٹیکل نہیں ہوتا، انٹرفیرنس ہوتی ہے اس میں۔ آپ دیکھیں نا، نون لیگ کے لوگوں کو توڑ کر پی ٹی اے میں شامل کیا گیا، اس سے پہلے نون لیگ کو بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر مسلم لیگ نون میں اپنا شامل کیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ ہم میں مطلب ظاہر 27-28 سال ہو گئے پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہوئے، بعض اوقات ہم بھی چونک جاتے ہیں کہ کوئی اگر پرانا کوئی اپنا وزیر مشیر یا کوئی پولیٹیکل آدمی ملتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ میں ہوں لیکن میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتا تھا، تو چونک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب کو بنانے کے لیے نون لیگ کو کٹ ٹو سائز کیا گیا۔ کٹ ٹو سائز تو اور چیز ہوتی ہے، نون لیگ کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی، قد چھوٹا کیا گیا تھا نون لیگ کا۔ تو اب وہ نون لیگ کا قد واپس لانے کے لیے نون لیگ کے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے جو ان کی اس سارے سسٹم کے لیے جو سب سے بڑی میاں نواز شریف صاحب کی شرط تھی اپنوں کے ساتھ، ظاہر ہے اپنوں کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ جی میری اہلیت واپس چاہیے مجھے، اور میری بیٹی کی پالیٹکس مجھے واپس چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ اہل ہو گئی، سزا ان کی ختم ہو گئی۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے کچھ دنوں کے اندر ہفتے 10 دنوں 15 دنوں کے اندر مطلب دسمبر تک، 29 نومبر کے بعد ہی لگا لیں، وہ آ جائیں گی پاکستان میں، مریم نواز صاحبہ پھر ایکٹیو ہو جائیں گی، متحرک ہو جائیں گی۔ تب تک عمران خان صاحب کا بہت بندوبست ہو چکا ہوگا۔ اب وہ عمران خان صاحب جو مسلسل طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا توڑ بھی نکلنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب ایک اور ڈراوا بھی دے رہے ہیں مسلسل، وہ یہ ہے کہ جی راولپنڈی پہنچے۔ اب یہ راولپنڈی پہنچ کر عمران خان صاحب نے کال تو یہ دی ہوئی ہے کہ آگے میں اسلام آباد جاؤں گا، لیکن اب اسلام آباد کی ڈیٹ نہیں دے رہے۔ کل بھی انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے اسلام آباد کا ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پھر وہاں پہنچے پھر میں کال دوں گا۔ راولپنڈی پہنچے سارے، تو راولپنڈی ایک عمران خان صاحب راولپنڈی والوں کو سردرد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پریشان، ان کو ٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو خود ٹینشنیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک صاحب ہیں میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، میاں والی کے ہیں، اور وہ ظاہر ہے بجا طور پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے فیملی ممبر کے طور پر ان کے قریب رہے ہیں، اور وہ میجر جنرل فیصل نصیر جو اس وقت عمران خان صاحب کے نشانے پر سب سے زیادہ ہیں، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی زیادہ، اپنا ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی زیادہ، اپنے سیاسی مخالفین نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی زیادہ، مریم نواز صاحبہ سے بھی زیادہ، جس ایک شخصیت کو عمران خان صاحب نے مسلسل ٹارگٹ بنایا ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کا سیاست کا ایک طریقہ ہے
جو اب تک ان کے لیے کامیاب ہے اب تک، لیکن یہ طریقہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ طریقہ، یہ جو کامیابیاں عمران خان صاحب اس طریقے پر سمیٹتے آئے ہیں، ان کامیابیوں کا جو بوجھ آئے گا نا، وہ جب وہ ہوتا ہے نا اپنا باؤنس بیک کرتی ہیں چیزیں، وہ اتنا خطرناک ہے کہ عمران خان صاحب اس میں ملیں گے نہیں کہیں. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. ابھی تو بظاہر تو عمران خان صاحب بلے بلے واہ واہ کروا رہے ہیں، دیکھیں جی عمران خان صاحب واہ واہ اتنے ڈاڈے اتنے دلیر، کل پرسوں اعجاز حسن بھی کہہ رہے تھے کہ بہت دلیر ہیں. تو ابھی تو یہ لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پروپیگنڈا کے ساتھ نہیں لمبا عرصہ چلتی نا. تو جو شخصیت یا جو افسر سینئر انٹیلیجنس افسر ہیں، ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر عمران خان صاحب کے نشانے پر ہیں، تو روکھڑی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے قبیلے کے بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ روکھڑی صاحب کے وہ میرے جو جونیئر تھے، دو کورس میرا خیال انہوں نے کہا، اگر کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ میں نے ان کا پورا ڈیٹیل میں وہ جو باتیں سنی ہیں، تو وہ ان کے جونیئر بھی تھے. وہ بتا رہے تھے اب یہ کیونکہ انہوں نے ان کو پی ٹی آئی نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے روکھڑی صاحب کو، میجر خرم حمید روکھڑی صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی ٹی وی ٹاک شو میں بتا دیا تھا کہ جی جو الزام فیصل نصیر صاحب پر لگ رہے ہیں وہ غلط ہیں. فیصل نصیر صاحب کو جس طرح پورٹرے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کی شخصیت بتائی جا رہی ہے، وہ ایسے نہیں ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں ان کو اتنا جانتا ہوں جتنے آپ کسی بھی اپنے قریبی دوست کو جانتے ہوں، اپنے کسی قریبی کلیگ کو جانتے ہوں، تو میں ان کو اتنا جانتا ہوں، اصول کے آدمی ہیں، وہ اصول اور عزت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی یہ میجر جنرل فیصل نصیر کے متعلق جو عمران خان صاحب نے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا، تو اس پروپیگنڈا کے آغاز پر، یعنی ابھی وہ پنپ رہا تھا، وہ منصوبے بن رہے تھے. یہ حامد میر کو انٹرویو دیا انہوں نے کل. اب یہ ذہن میں رہے کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، شوکاز نوٹس ملا ہوا ہے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر جو میجر خرم روکھڑی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے گھر کے فرد کے طور پر میں نے یہ باتیں وہاں کی، یعنی وہ انتہائی قریب تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے وہاں پر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر باتیں چل رہی تھیں تو فیصل نصیر کے متعلق، تو میں نے وہاں پر کہا کہ نہیں، فیصل نصیر کا جو آپ امیج بتا رہے اس طرح کا آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ باوصول آدمی ہے. تو اس پر جو ہے وہ عمران خان صاحب تک بات پہنچائی گئی. تو خان صاحب نے کہا کہ جن کو کنفرنٹ کرے مطلب کہ جو میں ان کے اوپر الزام لگا رہا ہوں اس الزام کا ان سے جواب مانگے. الزام کیا ہے کہ جی فیصل نصیر کی تعیناتی جو ہے وہ تحریک انصاف کو پولیٹیکلی ختم کرنے کے لیے، وہ تحریک انصاف کے خلاف ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے، یا وہ اس پر آئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے لیے وہ آئے ہیں. پھر ان کے اوپر شہباز گل کا الزام، ان کے اوپر اعظم سواتی کا الزام، یہ سارے الزامات ان کے سر آئے. تو کہہ رہے تھے جب انیشیلی یہ باتیں چل رہی تھیں تو میں نے وہاں پر یہ بات کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو کنفرنٹ کرے. تو میں چلا گیا فیصل نصیر کے پاس، ان سے ملاقات کی، اور ان کو میں نے جا کر کہا کہ جی یہ آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل غلط ہے، عمران خان صاحب کو میں ہیرو مانتا ہوں، قومی لیڈر ہیں، اتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں، میں تو بالکل بھی ایسا کچھ نہیں چاہتا، نہ میں کچھ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ملوائیں، بٹھائیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میری تو اسائنمنٹ ہی ایسی ہے، میں نے تو ڈیل کرنا ہے لوگوں کو، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک ملاقات میں یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر میں نے وہ پیغام جو ہے عمران خان صاحب کو دیا. اس کے بعد ایک اور ملاقات. اچھا یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلوکار سلمان ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ لوپ میں تھے، تو پھر ایک اور ملاقات کروا دیتے، اپنا ایک بار اور عمران خان صاحب کے کہنے پر میں ملاقات کر دیتا ہوں. پھر وہاں پر ملاقات میں بھی ساری باتیں کہ وہ وہ کہتے ہیں جی میں جو ہے وہ بالکل بھی جو اپنا ہے کیا ہوتا ہے خدشات ہیں یا جو باتیں چل رہی ہیں ان کو میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بے بنیاد ہیں. تو کہتے ہیں جب میں پھر گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ جی اور ایک اور ملاقات کریں عمران خان صاحب کی طرف سے. تو کہتے ہیں میں ایک ٹرائبل آدمی ہوں، قبائلی آدمی ہوں، تو جرگے کا تو ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بندہ اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ جی اب آپ کی طرف سے ایک بندہ میرے ساتھ جائے گا، ایک یا دو بندے. تو سلمان چلے گئے. تو سلمان نے بعد میں ویڈیو جاری کی جہاں سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب ان سے مذاکرات کر رہے تھے. مختصر میں کر رہا ہوں، ان کی بات بہت لمبی ہے اور میں زیادہ لمبی اس وجہ سے بھی نہیں کر رہا میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات مس کوٹ کر جاؤں. تو مختصراً یہ ہے کہ ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ان ملاقاتوں کے نتیجے میں
ان 3 لوگوں سے ملاقات کرنے کو تیار ہو گئے جن کے اوپر آج کل الزام لگا رہے ہیں. اور یہ جو واقعات معاملات ہیں یہ ستمبر کی رحیم یار خان کی تقریر سے پہلے کے ہیں، جو تقریر آج کل عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا منصوبہ سر دست کوئی گراؤنڈ میں تھا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز تھی نہیں اس طرف سے. عمران خان صاحب نے خود ہی ایک بنایا ہوا تھا. اور وہ جو بات میجر خرم صاحب کر رہے ہیں، وہ یہ ریٹائرڈ میجر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ ممکن ہے ان کو بھڑکا رہے ہو. بہرحال تو ملاقات کے لیے ایک طے ہو گیا کہ جی ملاقات ہو جائے گی. عمران خان صاحب جن 3 پر الزام لگا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن 3 پر عمران خان الزام لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات طے پا گئی. تو اب 3 میں سے تو ظاہر ہے ایک تو میجر فیصل نصیر ہیں، ایک وزیر اعظم، ایک رانا ثناء اللہ. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، باقی ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں. ملاقات طے پائی. ملاقات طے پانے کے بعد میں نے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ طے کیا. وہ کہہ رہے میں نے یہ طے کیا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا، یعنی میجر فیصل نصیر یا وزیر اعظم نے یا رانا ثناء اللہ نے، اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ باقی تو وہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چلے یار ہم عمران خان صاحب کو یہ بھی تکلیف نہیں دیتے کہ وہ ہماری طرف آئیں، آپ ایک کام کریں کوئی تیسری جگہ یعنی نیوٹرل جگہ رکھ لیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اوکے نیوٹرل جگہ رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے سلمان کو بتایا، سلمان نے کہا چلے آ جائیں عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں. کہتے ہیں میں گیا، عمران خان نے ملاقات ہی نہیں کی. ایک دن بیٹھا رہا، پھر مجھے ایک بار پھر بلایا گیا کہ جا جائیں ملاقات کر لیتے. پھر گیا، پھر مجھ سے ملاقات نہیں کروائی گئی. میں بیٹھا گیا. تیسری بار پھر مجھے سلمان نے کہا کہ آ جائیں آپ ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کر لیتے. تو میں نے کہا کہ نہیں جی، اگر وہ ٹرائبل ہے تو میں بھی ٹرائبل ہوں، اس کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے. میں اس طرح قبائلی آدمی ہوں، میں اس طرح کسی کے دروازوں پر جا کر نہیں بیٹھتا. تو اس کو کہیں کہ اگر وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، بیٹھ کر بات کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، تو پھر میں معاملات آگے بڑھاؤں گا. اب آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ان کی طرف بھیج رہے ہیں، اور پھر مذاکرات کا کوئی یعنی آگے معاملہ بڑھتا نہیں ہے. کہیں سے عمران خان صاحب کسی کو کوئی ثبوت نہیں دیتے، لیکن اس کے بعد اچانک عمران خان صاحب اٹھ کر الزام لگا دیتے کہ جی میرے قتل کا منصوبہ جو ان فلان 3 لوگوں نے بنایا ہے. اور اس کے اوپر اگر صحافی سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب سے تو عمران خان صاحب کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے میں گزارش کر رہا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں میڈیا میں رہنے کے لیے، رہنے کے لیے، اپنے لوگوں کو لبھانے کے لیے. لیکن جیسے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کمال عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا. اب جیسے ارشد شریف کے قتل کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا تھا، عمران خان صاحب پر اٹیک تو ہوا، بندہ پکڑا گیا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے منصوبہ خود بنایا تھا، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا وہ جو ہے وہ الزام لگا دیا. اب یہ بھی اب جیسے ہی میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب نے جیسے انکشافات کیے ہیں تو اب اس سے بھی غبارے سے ہوا نکلتی جائے گی. آپ دیکھیے گا آج کل میں عمران خان صاحب کوئی ایک اور نیا ٹول بنا لیں گے، کوئی ایک اور نیا الزام بنا لیں گے، پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے اور اس پروپیگنڈا کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن زیادہ لمبا وہ چل نہیں سکتے. اب معاملہ ہے لانگ مارچ کا، وہ اصل سوال ہے. وہ لانگ مارچ تو ٹھس ہو گیا. میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ لانگ مارچ نہیں رہا، اب وہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہوں گے. لیکن اب جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میجر خرم بھی کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ راولپنڈی کیوں جا رہے ہیں. ہم سے سوال پوچھیں کہ وہ راولپنڈی کیوں جا رہے ہیں، وہاں کیا لینے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اب بھی کوششیں کریں گے کہ وہ جو اعلان ہوا ہے ریٹائرمنٹ کا وہ واپس لیا جائے، مگر وہ اب واپس نہیں ہوگا. ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.